معاشر النساء تصدقن فإنی أریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ فإنی أریتکن اکثر اہل النار، سب سے زیادہ جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن عورتیں اس زمانے کی کتنی دیندار تھیں، کہنے لگی اللہ کے رسول آگے ہمیں کچھ نہیں سننا ہے، بس جتنا بتایا اتنا ہی کافی ہے، بس اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی۔ یہاں تو جرجیت صاحب اگر 1.5 گھنٹہ بول دیں تب بھی آدھا گھنٹہ اور 2 گھنٹہ بول دیں تو بہت جلدی ختم ہو گیا مولانا صاحب، ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم۔ ارے تمہیں پتہ نہیں چلا، جو بول رہا اس سے تو پوچھو۔ ہمیں سننے کا شوق ہے، ادھر سننے کا شوق نہیں تھا۔ بس آپ نے کہا عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، ریزن بتا دیجئے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جلتی ہوئی دکھائی دی، وہ کس وجہ سے جہنم میں گئیں، ہمیں اتنا بتا دیجئے تاکہ اس کام کو ہم چھوڑ دیں۔ آگے کی نصیحت بعد میں، اگر عمل سن تو لیں بہت زیادہ اور عمل ایک پہ بھی نہ کریں تو بیکار ہے۔ کم سننا ہے لیکن عمل کرنا ہے۔ ہمیں بتائیے کیوں گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے گئی ہو، تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے ڈالی گئی ہو، تکثرن اللعنہ تکفرن العشیر، پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تم چغلی زیادہ کرتی ہو۔ 2 3 4 لڑکے اکیلے اگر جا رہے ہو ساتھ میں مل کر سڑک پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ چل دیں، لیکن اگر 2 3 لڑکیاں ساتھ میں اسکول جا رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے آپ بائک کا ہارن ہی بجاتے رہیں، نہیں وہ سنے ہی نہیں دے گی۔ کیوں؟ وہ باتوں میں، اپنی سہیلیوں کی باتوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کو نہیں سنائی دے گا، کیونکہ ان کی باتیں آپ کے ہارن کے بائک کے ہارن سے زیادہ وہ اس میں مست ہیں، باتوں میں لگی ہوئی ہیں، نہیں سنائی دے رہا ہارن۔ تو ایک تو لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، اور دوسری وجہ تمہارے جہنم میں جانے کی ہے کہ تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی تم زیادہ کرتے ہو۔ یہ تو آپ عورتوں کو بھی بولا کرتے تھے، اور اس وقت بڑا مدعا جو اٹھا، اور آج دیکھ لیجئے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کسی آدمی کا جو مرڈر کر دیا گیا ہے اور مار دیا گیا ہے، یہ ہونا ہے، الیکشن کا دور ہے نا، کسی طریقے سے۔ ارے آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کرناٹک کی بات کر رہے ہیں، آپ یہاں انیس کو گھسڑ دیے۔ آج دیکھ لیجئے بجرنگ دل کا کوئی آدمی تھا، کتنا چرچا اس کا ہو رہا، اور اس کے تار مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی بڑی بات نہیں۔ جیسے 2024 کے الیکشن کے موقع پر پلوامہ حملہ ہو گیا، تو یہ دھروی کرڑ کا سب کچھ ہوگا، اندند ہیرا پھیری سب کچھ کیا جائے گا اور ہوگا۔ حجاب کا مدعا اٹھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا حجاب کے مدعے پر اٹھنے کے بعد کہ ہمیں کوئی جلوس نہیں نکالنا تھا، کوئی احتجاج نہیں کرنا تھا، لیکن ایک ایسا منصوبہ ہونا چاہیے ہماری عورتوں کے اندر، ہماری خواتین کے اندر، کہ جس چیز کو مدعا بنایا اب ہم کر کے دکھائیں گے، اور اسلام کی اس اہم رکن کو ہم زندہ کر کے دکھائیں گے۔ تو جتنی بے پردہ گھوم رہی تھی ان سب کو پردے میں آ جانا چاہیے، بازاروں میں بھی اپنا احتجاج اس طریقے سے پیش کریں کہ نہیں، یہ مسئلہ صرف ان بچیوں کا نہیں رہا اب جو اسکول میں پڑھ رہی اور ان کو حجاب سے روکا جا رہا ہے، اب ہم بازاروں میں جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے، اب ہم مائکے جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اس کو اپنی آن سے اور اپنی شان سے اور اپنے مذہب کے سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے تھا ہماری ماں بہن بیٹیوں کو، لیکن جلوس نکال دینے سے تو ہم انہی کا کام کر رہے ہیں۔ ان کو تو یہی ہتھیار چاہیے جو ہم ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لو صاحب، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، ہو یہ رہا ہے۔ چلے گا 10 مارچ کے بعد سب ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اس علاقے میں چلے گا جہاں پھر الیکشن کا دور ہوگا، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت پر پردہ
فرض ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ عورت ہی یہ بتلاتا ہے کہ پردہ ہے۔ عورت، فیمیل، اردو میں کیا کہیں گے؟ عورت۔ ہندی میں کیا کہیں گے؟ استری۔ انگلش میں کہیں گے وومین۔ اردو اور عربی یہ دونوں لفظ کیا ہے؟ عورت۔ اور یہ عورت کا لفظ اتنا مشہور ہوا کہ ہندی کی جو کتابیں ہیں سلیبس، اس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے او سے اوکھلی، بڑے او سے عورت۔ خود ہندو سلیبس میں بھی یہی لکھا ہے عورت۔ لیکن عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے ستر۔ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپائی جانے کی چیز۔ عورت کا معنی ہوتا ہے، کھل کر صحیح معنی بتا دوں، عورت کا معنی ہوتا ہے ننگا یا ننگی، اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ جو چیز برہنہ ہو اس کو چھپائی جاتی ہے۔ تو عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ننگا یا ننگی، اس کو چھپایا جائے۔ قرآن کریم کی آیت سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ثلاثۃ عورات لکم، یہ ہے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا۔ دیکھیے، عورت کا پلورل استعمال ہوا ہے۔ تھوڑی سی سپیڈ ہماری ڈاؤن ہوگی، بعد میں ہم پھر اپنے لب و لہجے میں آئیں گے، پہلے سمجھ لیجیے۔ ثلاثۃ عورات لکم، عورت کا پلورل استعمال ہوا کیا ہے؟ عورات۔ عورت سنگولر اور عورات پلورل۔ تین وقت ایسے ہیں جو ننگے ہیں۔ اب بھونڈا ترجمہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ میں یوں کر رہا ہوں، ثلاثۃ عورات لکم، 3 times، 3 اوقات، 3 وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں۔ ان پردے کے وقتوں میں، ان ننگے وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے جو آداب سکھلائے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب وہ دروازہ کھولے تو سلام کہہ کے اندر جاؤ، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ 3 وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں، ان وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو۔ اور وہ 3 وقت پردے کے وقت جو ہیں، جو ننگے وقت اوقات کہلاتے ہیں، برہنہ ننگے اوقات، وہ کیا ہیں؟ نماز فجر سے پہلے، پہلا وقت، فجر کی نماز سے پہلے تم کسی کے گھر مت جاؤ۔ بھائی، شوہر بیوی ہیں، لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کسی کے گھر اس وقت نہیں جائیے۔ منع کیا ہے فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر جانے سے۔ نماز عشاء کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ، 2 وقت ہو گئے۔ نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ، اور عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد وقت جو ہوتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عشاء کی نماز کا وقت گلچھرے اڑانے کا وقت ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، پوری رات کیرم بورڈ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور خاص آپ کے ہاں نہ ہو، لیکن بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، جیسے ہم لکھنؤ کے ہیں، بمبئی وغیرہ میں چلے جاؤ، دلی، تو وہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے، اور رات دن شروع ہی ہوتا ہے عشاء کے بعد سے۔ وہاں 2 وقت ہو گئے۔ نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ، اور تیسرا پردے کا وقت کیا ہے؟ دوپہر میں، ظہر کی نماز کے بعد جب آدمی قیلولہ کرتا ہے، یہ قیلولہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کبھی قیلولہ چھوڑتے نہیں تھے۔ قیلولہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد
تھوڑی دیر کے لیے داہنی کروٹ سے سونا، لیٹ جانا، آرام کرنا، یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہماری بھاگ دوڑ والی زندگی نے آج ہم کو اس سے محروم کر دیا ہے، ورنہ یہ سنت ہے قیلولہ۔ تو دوپہر میں قیلولے کے وقت تم کسی کے گھر مت جاؤ۔